ملک کی آزادی میں دارالعلوم دیوبند کا مرکزی کردار ہے۔ دارالعلوم دیوبند پہنچے ایڈیشنل ضلع جج سے ملاقات کے دوران ذمہ داران کی گفتگو۔ دیوبند، سمیر چودھری صاحب کی رپورٹ۔ سہارنپور کے اے ڈی جی سریش چند بھارتی نے آج دارالعلوم دیوبند پہنچ کر ادارے کے ذمہ داران سے ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی تاریخ اور یہاں کی خدمات کے متعلق گفتگو کی۔ ذمہ داران دارالعلوم دیوبند نے بتایا کہ دارالعلوم دیوبند کا ملک کی آزادی اور اس کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ہے۔ دارالعلوم دیوبند مذہبی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دیگر جدید تعلیم سے بھی اپنے طلباء کو آراستہ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں علم کی روشنی اور امن و شانتی کا پیغام پھیلا رہے ہیں۔ بتایا کہ دارالعلوم دیوبند سرکاروں کی طرف سے کسی طرح کی ایڈ نہیں لیتا، بلکہ اس کا پورا نظام عوامی چندے پر منحصر ہے۔ یہاں کے تمام تر اخراجات عوامی چندے سے ہی پورے ہوتے ہیں۔ ضلع ایڈیشنل جج کو بتایا کہ دارالعلوم دیوبند میں 5000 کے قریب طلباء زیر تعلیم رہتے ہیں، جن کے قیام و طعام کے علاوہ طبی، کتابوں اور وظیفے سے متعلق تمام ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دارالعلوم دیوبند کے اکابرین نے ملک کی آزادی میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ اپنی فیملی کے ساتھ دارالعلوم دیوبند پہنچے اے ڈی جی سریش چند بھارتی نے دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے بعد کہا کہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، کافی عرصے سے یہاں آنے کی خواہش تھی جو آج پوری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً دارالعلوم دیوبند ایک تاریخی ادارہ ہے جو گزشتہ 150 سال سے اپنے ملک اور ملت کے لیے بے مثال خدمات انجام دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عظیم ادارے میں آ کر روحانی مسرت کا احساس ہو رہا ہے۔ بعد ازاں ایڈیشنل جج نے ادارے کی لائبریری میں موجود نادر و نایاب کتابوں کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ جج صاحب نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کی لائبریری میں موجود کتاب دنیا میں مشکل سے ہی دستیاب ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ علمی ذخیرہ ہیں جس کی دارالعلوم دیوبند حفاظت کر رہا ہے۔ بعد ازاں انہوں نے جدید لائبریری، مسجد رشید سمیت ادارے کے دیگر تاریخی مقامات کا معائنہ کیا اور کہا کہ انہیں دارالعلوم دیوبند آ کر بہت مسرت ہو رہی ہے۔ اس دوران تحسین خان ایڈوکیٹ، رضوان قاسمی، دارالعلوم دیوبند کے ناظم کتب خانہ مولانا محمد شفیق اور ناظم مہمان خانہ مولانا مقیم الدین، مولانا مرتضیٰ، مولانا عبید اللہ و مولوی اسد وغیرہ موجود رہے۔